اس مسئلے میں نصیب فرما لیجیے. ہم جس حالت کے اندر بھی وہ اللہ کی چوکیداری میں اور اس کی پہرےداری حفاظت کے ادارے کے اندر ہوتے ہیں. راستے میں چلتے چلتے انسان غیر ارادی طور پر پاؤں الٹا ہو جاتا ہے. دل نہیں چاہتا, انسان پھسل جاتا ہے, ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. یہ اللہ کی حفاظت جب پوچھتی ہے ایک پل کے لیے تبدیلی نہ ہوتا. کوئی انسان اپنے آپ کو بھی تھام نہیں سکتا. کوئی کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو کہ اپنے آپ کو تھام نہیں سکتا. سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قصہ آپ سن چکے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ, لیکن ایک خاص جملے کے ساتھ میں اس کا توجہ پھر مبذول کرانا چاہتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا قصہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے, جو تو کئی مقامات میں موجود ہے, لیکن جو میں نے قصہ سنایا تھا کون سی صورت تھی بھول گئے, سورہ سبا, سورہ سبا تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام سورہ سبا کی آیت نمبر 10 سے 14 تک تو غور سے آپ گھر جا کر پڑھ لینا. تمہید میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد گرامی سیدنا داؤد علیہ السلام دونوں کا ذکر ہے. اور یوں تمہید مانی کہ ہم نے دونوں باپ بیٹوں کو بڑی فضیلت اور شان دی تھی, اور ہم نے پہاڑوں کو بھی کہا تھا یا جبال اوبی معه والطير, اے پہاڑوں جب میرا پیغمبر داؤد علیہ السلام ضرور پڑھ رہا ہو تو تم بھی اس کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرو. پرندوں کو بھی کہا تم بھی ان کے آواز ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کرو. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, اور داؤد کے لیے ہم نے لوہے موم کر دیا. بادشاہ تو دنیا میں آج بھی ہیں جنہیں اپنی سائنس پر ٹیکنالوجی پر بڑا ناز ہے, لیکن ایسا بادشاہ کو دیکھیں جو اپنے ہاتھ سے لوہے کو بہت بڑے سلیمان علیہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان کے لیے فرمایا ہوا کو مسافر کر دیا. قطب و شہر والرواح و اشعار, صبح کے وقت کی ہوا 1 مہینے کی مسافر پر لے جاتی تھی ان کے تخت کو, کام کو اتنی ہی مسافر پر لے جاتی تھی. اور تانبے کے چشمے ہم نے ان کے لیے بہا دیے. تانبے کے چشمے, پانی کے چشمے اس زمانے کے اندر نکلتے دیکھیں. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ, اور جنات کو بھی ہم نے مسخر کے جو ان کے سامنے کام کرتے تھے بِإِذْنِ رَبِّهِ, لیکن یہ سب اللہ کے رب کے اذن سے ہو رہا. اختیار رب ہی کا تھا. تفصیل چھوڑنا. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ, سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے. شیشے کے گھر کے اندر, ایک ہال کے اندر, ایک کیبن کے اندر لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے. جنات کام کر رہے تو اسی سن چکے ہیں. قضاء و قدر کے فیصلے کو سلیمان علیہ السلام پر موت کا وقت آ گیا. اللہ وہ ہے جو زندگی کا بھی مالک ہے اور موت کا بھی مالک ہے. سلیمان علیہ السلام کو زندگی کس نے دی اور بادشاہت کس نے دی, نبوت کس نے دی, لیکن زندگی واپس کس نے لی. یہ ذہن کرے نا بھائی, ہم نے موت کے فیصلے کر دیے, لیکن سلیمان علیہ السلام کی روح نکل گئی اور یوں ہی کھڑے تھے.
پڑھنے کے بعد اچانک ہی لاپتہ ہو گئے. آج تک ان کا پتہ نہیں. بیٹے ان کے ساتھ تھے عید کی نماز پڑھ کے سب لوگ ایک دوسرے ملتے ہیں. بڑا مجمع تھا. بالملاقات سے جب اولاد واپس ہوئے تو اپنے باپ کو دیکھنے لگے. دیکھا تو نظر نہیں آیا. جلدی جلدی گھر کی طرف گئے. اس سے پہلے تو کبھی ایسا ہمارے بغیر گئے, گھر میں بھی نہیں گئے. رشتے داروں کے ہم پتہ چلا وہاں بھی نہیں گئے. ملنے جلنے والوں کے ہم پتہ وہاں بھی نہیں گئے. حیران ہو گئے, یا اللہ زمین کھا گئی, آسمان پہ پھستے لے گئے. پولیس اسٹیشن گئے, کہیں خدا نہ خاصہ باہر نکلے کہ حادثے کے شکار ہو گئے, کچھ بھی پتہ نہ چلا. کراچی رشتے داروں کے ہاں فون کیا, لیکن مجبور آدمی بعض اوقات اپنی مجبوری میں اس کا تو کرنا پڑ جاتا. لاہور کیا, راولپنڈی, حیدرآباد, جہاں جہاں رشتے داری ہے, اپنے علاقے میں گیا, کچھ پتہ نہ چلا. کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہاں آدمی جنوں والے اس سے پتہ کرو. ہم سے بالا بالا ان کی اولاد میں سے بعض نے جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے تھے, ہم سے رابطہ سے نہیں کہا کہ ہم ڈانٹیں گے کس کام میں تم پڑ گئے. قصہ مختصر ہے کہ در کے خاک چھانیوں جنوں والوں کے پاس بھی کسی نے کہا کہ وہ سکر میں فلاں جگہ میں ہوٹل میں بیٹھے چائے پی رہے ہیں. جنوں والے ان سے پیسے وہ بٹورے. سب جھوٹ نکلا, جھوٹ نکلا. آج تک ان کا پتہ نہیں چلتا. واللہ ہی جانتے. تو جی صحیح پر اعتقادی جو ہوتی ہے یہ بھی انسان کی بربادی ہوتی ہے. جس آدمی نے مشورہ دیا کہ فلاں جن والے کے پاس پتہ چلو, اسی عقیدے کے ساتھ جن غیب جانتے ہیں. جن غیب جانتے ہوتے تو سلیمان علیہ السلام کے تابعدار وفادار, بلکہ یوں کہیے سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں پیغمبر کو دیکھ لیا وہ کون ہوتا ہے؟ صحابی ہوتا ہے. بس سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن بھی غیب نہیں جانتے. یہ یاد رکھیں کہ جس طرح انسانوں کے اندر نیک لوگ ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, کافر بھی ہوتے ہیں, جنات کے اندر نیک بھی ہیں, متقی بھی ہیں, پاسدار بھی ہیں, فاسق فاجر بھی ہیں, کافر بھی ہیں. ایسی مخلوق, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ دو مخلوق ایسی ہیں کہ جن سے باز پرس ہوگی, کسی اور سے نہیں, جنوں اور انسانوں سے. انسان مکلف ہے اللہ کے احکام کا, اگر سرداری نہیں کی تو خدا کے ہاں پکڑ ہوگی. جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے, انہوں نے نافرمانی کی خدا کے ہاں پکڑ. باقی کسی حیوان سے نہیں, چڑے سے نہیں, چڑیوں سے, سمندر کی مخلوق سے اللہ نہیں پوچھیں گے تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, روزہ رکھا کہ نہیں رکھا. یہ بات یاد رکھیں. صرف دو مخلوق ایسی ہیں جو مکلف اللہ کے احکام بھی, جن اور انسان. تو جنات کے اندر بھی ایسی مخلوق ہے جیسے انسانوں کے اندر. اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن صحابی تھے, صحابہ انبیاء کرام علیہ السلام کے امتوں کے اندر جن صحابہ تھے, اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تو ان کو مسافر کیا گیا ہے, اس وقت کا ذکر قرآن کی نہیں ہے, لیکن وہ غیب نہیں جانتے تھے. سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو چکی ہے, لیکن اس لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں. جنات کو پتہ نہیں چلا, وہ کام میں لگے ہیں. کہاں کہ لاٹھی پر دیمک نے کھایا مکمل طور پر. وہ جب کھوکھلی ہوئی تو لاٹھی ٹوٹ کر گر پڑی, تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے. قرآن کریم میں فلما خر, جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے, تبینت الجن, اس وقت کافی افسوس ملتے ہوئے جنوں نے اس بات کا اظہار کیا, اللہ کانوا یعلمون الغیب, کاش ہم غیب جانتے ہوتے, ما لبثوا فی العذاب المہین, اس کی مصیبت میں گرفتار نہ
السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے، لیکن روح قبض ہو چکی تھی۔ جب لاٹھی ٹوٹی تو سلیمان علیہ السلام کیا ہوا؟ گر پڑے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، بادشاہ نہیں تھے، بہت خوبی اور کمالات کے مالک نہیں تھے، لیکن روح کس کے قبضے میں تھی؟ اللہ کے قبضے میں۔ اللہ ہی نے زندگی دی تھی، اللہ ہی واپس لے گا۔ جب روح اللہ نے نکال دی تو پیغمبر اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے، نیچے گر پڑے۔ اپنے آپ کو سنبھالنے والا، پوری کائنات کو سنبھالنے والا کون ہے؟ کیونکہ وہ قیوم ہے، اس کے سوا کوئی اور قیوم نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ سلیمان علیہ السلام جان بوجھ کے تو نہیں گئے، یا جان بوجھ کر گئے؟ روح نہیں تھی تو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے۔ سنبھالتا وہ ہے جس میں دائمی اور ابدی زندگی ہوتی ہے، جو ساری طاقت اور قدرتوں کا مالک ہوتا ہے۔ آئیے میں قرآن دین کی کچھ آیات کے ذریعے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساری کائنات کا نظام کس نے سنبھال رکھا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن دین کی آیت سورہ رعد 13واں پارہ، اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر سہاروں کے، بغیر ستونوں کے، جو تم دیکھتے ہو کہ یہاں کوئی سہارا نہیں، کوئی ستون نہیں۔ یہ کس نے ان کو سنبھال رکھا ہے؟ کس نے تھام رکھا ہے؟ ثم استوى على العرش، عرش پر بھی مستوی ہوا، تخت و تاج کا مالک وہ ہے۔ وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو بھی اسی نے تمہارے تابع کر دیا۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک اپنے وقت پر نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔ یدبر الامر، سارے نظام کی تدبیر اللہ ہی کرتے ہیں۔ یفسر الآیات، اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اے انسان تاکہ تمہیں یہ اس بات کا یقین ہو جائے کہ کل تم نے دنیا چھوڑ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ وہاں جا کے پتہ چلے گا کس کو خالق، کس کو مالک، کس کو قادر سمجھتے تھے، کس کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، کس کی طاقتوں کو مالک سمجھتے تھے، کس نے زمین و آسمان کو تھام رکھا تھا۔ دوسری آیت سورہ حج کی، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے کام میں لگا دیا۔ والفلک، اور کشتیاں بھی، تجری فی البحر بأمرہ، بڑے بڑے جہاز سمندروں میں جا رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اللہ جب چاہے ڈبو دیتا ہے، کوئی نکال نہیں سکتا۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اس نے آسمانوں پر تھام رکھا ہے، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ زمین پر گر نہ پڑے۔ کس نے تھام رکھا ہے؟ اللہ قرآن میں یہ ساری باتیں بیان کر رہے ہیں۔ ایک تیسرے مقام میں سورہ لقمان میں خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اس نے آسمانوں کو بنایا ہے بغیر ستون و سہاروں کے، تم دیکھ رہے ہو۔ کوئی ستون و سہارا نہیں۔ ایک 10 فٹ کی چھت بغیر ستونوں کے، بغیر پلروں کے، بغیر دیواروں کے کوئی ٹھہرا نہیں سکتا۔ کتنا بڑا جہان اور اتنا بڑا آسمان، ایک نہیں 7 آسمان اللہ نے بغیر سہاروں کے۔ کوئی اندازہ ہے اس کی طاقت کا؟ ایک اور آیت سورہ فاطر کی، ان اللہ یمسک
يمسك السماوات والارض ان تزولا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تھام رکھا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو کہ ٹل نہ جائیں۔ وَلَئِنْ زَالَتَا، یہ چیلنج بھی ساتھ، اگر اللہ تعالیٰ ان کو گرانا چاہے، ان امسکہما من احد من بعد، تو پھر اللہ کے سوا کوئی اور کون ہے ان کو سنبھالنے والا، روکنے والا؟ یہ تو آسمانوں کا ذکر ہے، کہ فرشتوں کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، دیکھتے نہیں ان پرندوں کے جو آسمانوں کے فضاؤں میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا ان کو کون سنبھال رہا ہوتا ہے؟ سورہ ملک میں أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، دیکھتے نہیں ان پرندوں کو جو فضاؤں کے اندر اڑ رہے ہیں، کبھی اپنے پروں کو کھول رہے ہیں اور کبھی ان کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، رحمان کے سوا ان کو کون سنبھال سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ساری کائنات کو تھامنے والا کون ہے؟ اللہ، صرف اللہ ہے۔ تو قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، نہ کوئی نبی الہ ہے، نہ کوئی ولی الہ ہے، نہ کوئی پیغمبر الہ ہے، نہ کوئی پیر الہ ہے، نہ کوئی فرشتہ الہ ہے، نہ کوئی جن الہ ہے، نہ کوئی دیوی الہ ہے، نہ کوئی دیوتا الہ ہے، نہ کوئی شجر الہ ہے، نہ کوئی حجر الہ ہے، نہ حضرت علی الہ ہیں، نہ حضرت عیسیٰ الہ ہیں، نہ حضرت حسین الہ ہیں، نہ حضرت فاطمہ الہ ہیں، نہ حضرت عزیر الہ ہیں۔ یہ جن کا ذکر بھی میں کر رہا ہوں یہ وہ ہیں جن کو لوگ پوچھتے پکارتے ہیں، الہ سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر۔ علی مشکل کشا ہر ایک نعرہ لگاتا ہے، رقصوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو مشکل کشا ہوتا ہے۔ نہ علی الہ ہے، نہ کوئی ولی الہ ہے، نہ حسین الہ ہے، نہ حضرت فاطمہ الہ ہے، نہ عزیر الہ ہے، نہ حضرت مریم الہ ہے، نہ ساری کائنات کا سردار اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الہ ہیں۔ الہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے۔ نعرہ تکبیر! اس مختصر سی آیت کے اندر، اس چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر علوم معارف کا سمندر چھپا ہوا۔ قیوم کون ہے؟ اللہ، صرف اللہ ہے، کوئی بندہ قیوم نہیں ہے۔ جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی بچے کا نام آپ نے عبد القیوم رکھا ہے تو اس کو کبھی قیوم کہہ کر نہ پکاریں، گناہ ہے۔ جس طرح کسی بچے کا نام عبداللہ رکھ لیا تو عبد کو کاٹ کر صرف اللہ کہہ کر نہیں بلائیں گے، اس طرح عبد القیوم کے نام رکھا ہے تو عبد کو الگ کر کے قیوم کہہ کر مت پکاریں گے، گناہ ہے۔ قیوم اللہ ہے، اگر وہ بچہ اللہ نہیں تو پھر وہ قیوم بھی نہیں، عبد القیوم ہے، قیوم نہیں ہے۔ جس طرح عبداللہ ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ کسی کا بندہ نہیں، ساری کائنات اس کے بندے ہیں، وہ معبود ہے، ساری کائنات عبد، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی قادر ہے، وہی قدیر ہے، وہی مقتدر ہے، وہی قیوم ہے، وہی متین ہے، وہی قوی ہے، وہی عزیز ہے، وہی غالب ہے، وہی قاہر ہے، وہی حی ہے، وہی قیوم ہے، وہی نافع ہے، وہی ضار ہے، وہی معز ہے، وہی مذل ہے، وہی محیی ہے، وہی ممیت ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہی رؤوف ہے۔ ساری مخلوق ہے اور اللہ اللہ ہے، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ عقیدہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟
کہ اب بھی کوئی شک ہے؟ آپ جب کلمہ پڑھ کر کلمہ پڑھا کر کسی غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرتے ہیں، یہی کلمہ پڑھا دیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ جملہ تو بڑا مختصر ہے لیکن اس کے اندر یہ سارے علوم چھپے ہوئے ہیں، ساری باتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جو حاجت روا ہوتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو مشکل کشا ہوتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو پکارے سننے والا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو فریادیں سننے والا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو مرادیں پوری کرنے والا ہے، الہ وہ ہے جو اولاد دینے والا ہے، الہ وہ ہے جو شفا دینے والا ہے، الہ وہ ہے جو غنی کرنے والا ہے، الہ وہ ہے جو عزت دینے والا ہے، الہ وہ ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہے۔ جب لا الہ کہا تو یہ ساری باتیں اس کے اندر آپ نے اقرار کر دی۔ اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے اور پھر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وہ منافق ہے، اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کو فریاد رس سمجھتا ہے، مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، غوث اعظم سمجھتا ہے، پھر کلمہ بھی پڑھتا ہے، وہ کلمے کا منکر ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ ساری صفات، یہ سارے اختیارات، ساری قدرتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس، اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کسی مجلس میں گزشتہ سالوں میں ایک بات میں نے آپ کی توجہ اس پر مبذول کرائی تھی کہ الہ کے لیے صرف دو صفات کا ہونا ضروری ہے۔ الہ وہ ہو سکتا ہے جس کے اندر دو صفتیں ہوں، باقی ساری صفتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہو، غیب جاننے والا ہو، سب کچھ جاننے والا ہو، کوئی چیز اس سے پوشیدہ اور مخفی نہ ہو۔ الہ کے لیے یہ صفت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب کچھ جاننے والا اس اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، لہذا کوئی وہ الہ بننے کے لائق بھی نہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اس کے پاس اختیار کلی ہو، سارے اختیارات کا مالک ہو۔ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ جب سارے اختیارات کا مالک کوئی اور نہیں تو پھر الہ بھی کوئی اور نہیں۔ الہ وہ ہے جو سارے اختیارات کا بھی مالک ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ علم اور قدرت، یہ دو باتیں یاد رکھیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں پیش کرتا ہوں، اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، آیت بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں اللہ ہی کا راج اور اختیار ہے، بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے بناتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے دے دے، ایک بھی بیٹی نہ ہو۔ اگر وہ چاہے تو جوڑے جوڑے دے دے، بیٹے بھی دے دے، بیٹیاں بھی دے دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے، ایک بیٹا بھی نہیں نہ بیٹی ہے۔ یہ سارے اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ آخر میں فرمایا اِنَّهُ، یقیناً وہ علیم، سب کچھ جاننے والا ہے، قدیر، سب تاریخاتوں کا مالک ہے۔ علم اور قدرت یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفات ہیں، یہی الوہیت کا سبب ہے۔ جس کے پاس علم کامل ہے، قدرت کامل ہے، وہ الہ ہے، اور مخلوق ساری کی ساری جو ہے، نہ اس کے پاس علم کامل نہ قدرت کامل۔ جس کے پاس جو علم ہے اللہ کی بھیک ہے، جس کے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ باقی انشاءاللہ پھر سبحانک اللہم و